بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرکب التام مطلب یہ ہے مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے۔ فإن قیل سے ایک سوال نقل کر کے جواب کہ خبر کی یہ تعریف جامع نہیں، کسی فرد پر بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ خبر یا واقعے کے مطابق ہوگی یا نہیں۔ اگر واقعے کے مطابق ہو جیسے السماء فوقنا تو اس میں کذب کا احتمال نہیں، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو جیسے اجتماع النقیضین موجود تو اس میں صدق کا احتمال نہیں ہے۔ تو پھر کیسے کہا کہ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے؟ سوال یہ، خبر کی یہ تعریف جامع نہیں، خبر کے کسی فرد پر بھی صادق نہیں، کیونکہ خبر واقعے کے مطابق ہوگی یا نہیں۔ اگر واقعے کے مطابق ہو جیسے السماء فوقنا تو اس میں کذب کا احتمال نہیں، اور اگر واقعے کے مطابق نہ ہو جیسے اجتماع النقیضین موجود تو اس میں صدق کا احتمال نہیں۔ تو پھر کیسے کہا کہ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے؟ جواب دیا کہ واو سے مراد او ہے۔ اب معنی یہ ہوگا، خبر وہ ہے جو صدق یا کذب کا احتمال رکھے۔ ہر سچی خبر صدق کا اور ہر جھوٹی خبر کذب کا احتمال رکھتی ہے، تو اب ساری خبریں تعریف میں داخل ہو جائیں گی۔ جواب یہ ہے کہ واو بمعنی او کے ہے۔ اب معنی ہوگا، خبر وہ ہے جو صدق یا کذب کا احتمال رکھے۔ ہر سچی خبر صدق کا اور ہر جھوٹی خبر کذب کا احتمال رکھتی ہے، تو اب ساری خبریں داخل ہو جائیں گی۔ ترجمہ: والمرکب التام، اور مرکب التام یا تو احتمال رکھے گا صدق اور کذب کا تو وہ خبر اور قضیہ ہے، یا احتمال نہیں رکھے گا تو وہ انشاء ہے۔ پس اگر کہا جائے کہ خبر یا واقعے کے مطابق ہوگی یا نہیں، پس اگر واقعے کے مطابق ہو تو کذب کا احتمال نہیں رکھے گی، اور اگر مطابق نہ ہو تو صدق کا احتمال نہیں رکھے گی، پس کوئی خبر نہیں جو داخل ہو تعریف میں، تو کبھی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ مراد واو واصلہ سے او فاصلہ ہے۔ مراد واو سے جو وصل کرنے والی ہے، ملانے والی ہے، او ہے جو فصل کرنے والی ہے۔ بہی معنی کہ خبر وہ ہے جو احتمال رکھے صدق یا کذب کا۔ پس ہر سچی خبر احتمال رکھتی ہے صدق کا، اور ہر جھوٹی خبر احتمال رکھتی ہے کذب کا، تو ساری خبریں داخل ہیں تعریف میں۔ وہذا الجواب، اس جواب پر رد کر کے صحیح جواب دیتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں، پسندیدہ نہیں، کیونکہ اگر واو سے مراد او ہو تو پھر احتمال کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اب تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ خبر وہ ہے جو سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ یہ جواب پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر واو سے مراد او ہو تو احتمال کا کوئی مطلب نہیں کہ احتمال رکھے صدق یا کذب کا، بلکہ اس وقت پھر یہ کہنا چاہیے کہ خبر وہ ہے جو سچی ہو یا جھوٹی۔ صحیح جواب یہ ہے کہ احتمال سے مراد یہ ہے کہ اگر لفظ کے مفہوم کو دیکھا جائے، قرائن خارجیہ کو نہ دیکھا جائے، تو وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے۔ مثلا السماء فوقنا سچی خبر ہے، لیکن اگر لفظ کے مفہوم کو دیکھیں، خارج کو نہ دیکھیں، تو جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ اجتماع النقیضین موجود جھوٹی خبر ہے، اگر ہم مفہوم کو دیکھیں اور خارج کو نہ دیکھیں تو یہ صدق کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ تو اب اس جواب کے بعد تعریفیں اس طرح ہو جائیں گی کہ خبر وہ ہے جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء وہ ہے جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ احتمال سے مراد یہ ہے کہ اگر مفہوم کو دیکھا جائے، خارج کو نہ دیکھا جائے، تو وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے۔ السماء فوقنا سچی خبر ہے، لیکن اگر ہم مفہوم کو دیکھیں، خارج کو نہ دیکھیں، تو یہ جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ اجتماع النقیضین موجود جھوٹی خبر ہے، لیکن اگر ہم مفہوم کو دیکھیں اور خارج کو نہ دیکھیں تو صدق کا بھی احتمال ہے۔ تو اب اس جواب کے بعد تعریفیں اس طرح ہوں گی، خبر وہ ہے جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء وہ ہے جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ وہذا الجواب، اور یہ جواب پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ احتمال کا کوئی معنی نہیں ہوگا اس وقت، بلکہ واجب ہے کہ کہا جائے خبر یا سچی ہے، خبر وہ ہے جو سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ اور حق جواب یہ ہے کہ مراد ہے صدق اور کذب کا احتمال محض خبر کے مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارا قول السماء فوقنا جب ہم خالی کر دیں نظر کو لفظ کے مفہوم کی طرف اور اعتبار نہ کریں خارج کا، تو یہ احتمال رکھتی ہے عقل کے نزدیک کذب کا، اور ہمارا قول اجتماع النقیضین موجود احتمال رکھتا ہے صدق کا محض اس کے مفہوم کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ بس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ مرکب تام اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا اپنے مفہوم کے لحاظ سے تو وہ خبر ہے، ورنہ پس وہ انشاء ہے۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَدُلَّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاء دو حال سے خالی نہیں، یا تو فعل کی طلب پر دلالت اولیہ یا مزیہ کے ساتھ دلالت کرے گا یا نہیں۔
اگر فعل کی طلب پر دلالت وضعیہ کے ساتھ دلالت کرے 3 حال سے خالی نہیں، یا تو استعلاء کے ساتھ ہوگا، تساوی کے ساتھ ہوگا، یا خضوع کے ساتھ۔ اگر استعلاء کے ساتھ ہو امر ہے، تساوی کے ساتھ ہو تو التماس ہے، خضوع کے ساتھ ہو تو وہ سوال اور دعا ہے۔ وہو اما ید اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاء فعل کی طلب پر دلالت اولیہ یعنی دلالت وضعیہ کے ساتھ دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر فعل کی طلب پر دلالت وضعیہ کے ساتھ دلالت کرے 3 حال سے خالی نہیں، استعلاء کے مقارن ہوگا، استعلاء کے ساتھ ہوگا، تساوی کے ساتھ یا خضوع کے ساتھ۔ استعلاء کے ساتھ ہو تو امر ہے، تساوی کے ساتھ ہو تو التماس ہے، خضوع کے ساتھ ہو تو سوال اور دعا ہے۔ ترجمہ وہوا، اور وہ یا دلالت کرے گا فعل کی طلب پر دلالت اولیہ کے ساتھ یعنی دلالت وضعیہ کے ساتھ، یا دلالت نہیں کرے گا۔ بس اگر دلالت کرے فعل کی طلب پر دلالت وضعیہ کے ساتھ، بس یا تو ملے گا استعلاء کے ساتھ، یا ملے گا تساوی کے ساتھ، یا ملے گا خضوع کے ساتھ۔ بس اگر ملے استعلاء کے ساتھ تو وہ امر ہے، اور اگر ملے تساوی کے ساتھ تو التماس ہے، اور اگر ملے خضوع کے ساتھ تو وہ سوال یا دعا ہے۔ وَإِنَّمَا، یہاں پر دلالت اولیہ کی قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ ان خبروں سے احتراز ہو جائے جو فعل کی طرف پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن وضع کے ساتھ نہیں کرتے۔ مثلا کتب علیکم الصلاۃ، تم پر نماز فرض کی گئی، اطلب منک الفعل، میں تم سے اس فعل کو طلب کرتا ہوں۔ یہ طلب فعل پر دال تو ہیں لیکن یہ طلب فعل کے لیے موضوع نہیں ہیں، بلکہ ان خبروں کے لیے موضوع ہیں جو طلب فعل پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں پر انشاء کی تفصیل میں دلالت اولیہ کی قید کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ان خبروں سے احتراز ہو جائے جو طلب فعل پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن وضع کے ساتھ نہیں۔ مثلا کتب علیکم الصلاۃ یا اطلب منک الفعل، یہ طلب فعل پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن طلب فعل کے لیے موضوع نہیں ہیں، بلکہ ان خبروں کے لیے موضوع ہیں جو طلب فعل پر دلالت کرتے ہیں۔ ترجمہ وَإِنَّمَا، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقید کیا دلالت کو وضع کے ساتھ احتراز کرتے ہوئے ان خبروں سے جو فعل کی طلب پر دلالت کرنے والے ہیں، نہ کہ وضع کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا قول کہ تم پر نماز فرض کی گئی یا میں تم سے فعل کو طلب کرتا ہوں دلالت کرنے والا ہے فعل کی طلب پر، لیکن وہ موضوع نہیں ہے فعل کی طلب کے لیے، بلکہ موضوع ہے طلب فعل کے متعلق خبروں کے لیے۔